شہزادی اور گندم کا دانہ بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک نہایت حسین اور نازک مزاج شہزادی رہتی تھی۔ وہ محل کی نرم و نازک زندگی کی عادی تھی۔ ریشمی لباس، سونے چاندی کے برتن اور نرم گداز بستر اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ اس نے کبھی کوئی سخت کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی محل سے باہر کی دنیا کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن اس کے والد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص شہزادی کو زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھا سکے گا وہی اسے شادی کرے گا۔ بڑے بڑے شہزادے، عقل مند درباری اور دانا عالم آئے اور اپنی اپنی دانائی پیش کی۔ کسی نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز دولت ہے، کسی نے کہا علم، تو کسی نے طاقت کو سب سے برتر قرار دیا۔ مگر شہزادی کسی سے متاثر نہ ہوئی۔ پھر ایک دن ایک عام کسان محل میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ تھا۔ درباری اس پر ہنسے، مگر بادشاہ نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ کسان نے کہا، اے شہزادی، یہ چھوٹا سا گندم کا دانہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بادشاہ بھی بھوکا مر جائے، سپاہی لڑنے کے قابل نہ رہے اور دولت بھی کسی کام کی نہ ہو۔ یہ دانہ زمین میں دبے گا، پانی پائے گا، سورج کی روشنی لے گا اور کئی گنا زیادہ ہو کر انسانوں کی بھوک مٹائے گا۔ یہی اصل دولت، علم اور طاقت ہے۔ شہزادی نے حیرت سے کسان کی طرف دیکھا۔ اس کی بات میں حقیقت تھی۔ آج تک اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ محل سے باہر کی دنیا میں لوگ روٹی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ کسان کی دانائی اور سچائی سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، ابو جان، میں اسی شخص سے شادی کروں گی جس نے مجھے زندگی کی اصل حقیقت سکھائی ہے۔ یوں ایک عام کسان کی دانشمندی نے نہ صرف بادشاہ کے دربار میں عزت کمائی بلکہ وہ شہزادی کا دل بھی جیت گیا۔ شہزادی نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور سیکھا کہ اصل دولت وہ نہیں جو محل میں رکھی ہو، بلکہ وہ جو زمین سے پیدا ہو اور سب کے کام آئے۔ نتیجہ، اس کہانی سے ہمیں سکھ ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہی ہے جو انسان کی بقا اور زندگی کا سبب بنے۔ گندم کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی اگر صحیح طور پر سمجھا جائے تو بادشاہت سے زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔